بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1947 کی بات ہے۔ میں ٹیکسلا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ممبئی شہر میں رائل میڈیکل کالج گیا۔ میں پڑھائی کے معاملے میں درمیانی تھا۔ وہاں ہاسٹل میں ہر کمرے میں 3 اسٹوڈنٹس رہتے تھے۔ ہمارے کمرے میں میرے علاوہ علی تھا جس کا تعلق کندھا گاؤں جلندھر سے تھا۔ وہ کتابی کیڑا یعنی انتہائی پڑھاکو تھا، جبکہ عبید امرتسر کا رہنے والا تھا۔ وہ جس مقصد یعنی ڈاکٹری تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، اسے اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ حالانکہ میں نے اور علی نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یار تم میڈیکل کی کتابیں پڑھا کرو۔ وہ ہماری اس بات سے بعض دفعہ ناراض ہو کر کہتا، یار تم میرے ذاتی مسئلہ پر اپنی خواہ مخواہ ٹانگ نہ اڑایا کرو، میں ڈاکٹر بنوں نہ بنوں یہ میرا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس کی طبیعت کے پیش نظر سے کچھ سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ عبید کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ امرتسر کے ایک رئیس خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے باپ نے اسے میڈیکل تعلیم کے ابتدائی ٹیسٹ میں کوئی بڑی سفارش کروا کر اسے رعایتی پاس کروایا تھا اور اسی بنیاد پر وہ بھی میڈیکل اکیڈمی میں آیا تھا۔ عبید اپنے بستر پر رات بھر لمبی تان کر سوتا رہتا، جبکہ میں اور علی مل کر پڑھائی کرتے۔ عبید کا معمول تھا کہ وہ اپنی کلاس سے کم لیتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت ہاسٹل کے کمرے میں سونے میں گزارتا، اور ہم محسوس کرتے تھے کہ وہ سوتے ہوئے کچھ بڑبڑاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ کسی سے ہم کلام ہو، اور بعض دفعہ وہ اپنے ہونٹ اس طرح چلاتا جیسے کچھ کھا رہا ہو۔ ہر چند لمحے بعد اس کے چہرے پر نئے تاثرات ہوتے۔ علی نے ایک دن مجھے اشارتاً کہا، مجھے لگتا ہے عبید پر کوئی اوپری اثر ہو گیا ہے یار، اس طرح پوستیوں کی طرح پڑا رہا اپنی تعلیم سے لاپرواہ تو اس کا یہ سال ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں اس بے وقوف کے بارے میں سوچنا اور عملی طور پر کرنا چاہیے۔ میں نے علی کو یہ تجویز دی تو اس نے مجھ سے کہا، کل صبح اس کے بارے میں اکیڈمی کے وائس پرنسپل سے بات کریں گے۔ صبح ہم دونوں ان سے ملے۔ انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہ دی اور کہا، آپ دونوں اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، یہ عبید کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ ڈاکٹر بنے نہ بنے، اگر ڈاکٹر نہ بھی بنا تو اس کا باپ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسے اتنی دولت دے گا وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بآسانی اعلیٰ زندگی گزار سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تم غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کا ہے جن کا سارا دار و مدار اس MBBS کی ڈگری پر ہے۔ ہم دونوں اس کے اس جواب سے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ دوپہر کو مجھے علی نے عجیب بات بتائی کہ عبید کے منہ سے اس طرح بدبو آ رہی ہے جیسے کسی گٹر کے اندر کے غضلات کے سڑنے سے آتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس نے کوئی انتہائی گندی چیز کھائی ہے یا اس نے بطور نشہ کوئی انتہائی غلیظ بدبودار مشروب استعمال کیا ہے۔ میں بہانے سے اس کے قریب گیا۔ اس کے منہ سے واقعی انتہائی ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ یار تو نے کون سی ایسی بدبودار چیز کھائی یا پی ہے جس سے پورے کمرے کا ماحول انتہائی بدبودار ہو گیا؟ اس نے میرے سوال پر جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب رات کو دوں گا، ابھی کیوں نہیں؟ علی نے اپنے منہ سے یہ جملہ نکالا ہی تھا کہ اس نے ایک بھڑکی دیتے ہوئے کہا کہ تو نے اگر آئندہ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کی تو یاد رکھ میں تجھے اپنے اس خاندانی اثر و رسوخ کے ذریعے اس میڈیکل اکیڈمی سے آؤٹ کروا دوں گا۔ علی ڈر گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو اس نے DN سے اس مسئلے پر شکایت کر کے اپنا روم تبدیل کروا لیا، جبکہ اس کی جگہ کمرے میں کوئی نیا لڑکا نہیں آیا۔ دراصل ان دنوں میڈیکل اکیڈمی امتحانات شروع تھے۔ انتظامیہ کے لوگ اپنی جگہ مصروف تھے اور اسٹوڈنٹس کو اس ٹرم میں کامیابی کی فکر تھی۔ اب میں اپنے کمرہ میں عبید کے ساتھ اکیلا تھا۔ میں دلی طور پر خوف زدہ تھا۔ میں نے بھی دلی طور پر تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس ٹرم کے امتحانات کے بعد اس کمرے سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ ایک رات دیر تک میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ عبید نے انتہائی گہری نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نے جانا ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ رک تو صحیح، میری بات تو سن۔ میں نے اپنی کتاب جلدی سے چھوڑ دی اور اس کی جانب لپکا۔ میں نے اس کے پسینہ بھرے چہرے کو اچھی طرح تھپتھپاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ گھبراؤ نہیں، تم خواب دیکھ رہے ہو؟ آنکھیں کھولو۔ میں تمہارے قریب ہوں۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور یکدم مجھ سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے منہ سے کسی تازہ سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے کسی معصوم بچے کی طرح مسکا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار ایزی ہو جاؤ، لگتا ہے تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو۔ مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو مجھ سے مزید کچھ سوال کرے اور میں تجھے اس کا جواب دوں تو فی الحال میرا ایک کام کر۔ میں نے اسے پوچھا، کیسا کام؟ اس نے مجھے کہا، تو کسی طرح یا کسی طریقہ سے علی کو میرے پاس لے آؤ۔ نہیں یار، اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں، اس وقت شاید وہ سو رہا ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھتا ہے۔ نہیں تو اب بھی جا۔ وہ بولا، نہیں یار، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، ابھی چند گھنٹے میں صبح ہونے والی ہے، میں اسے صبح بلا کر لے آؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہو سکتا ہے تجھ سے ملنے آئے نہ آئے کیونکہ وہ تجھ سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ میں اسے منع کرتا رہا لیکن وہ اس بات پر بضد رہا کہ میں اسے بلا کر لاؤں۔ بہرحال اس کے پرزور اصرار پر میں بڑی ہمت کر کے علی کے نئے کمرہ میں گیا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خوش قسمتی سے اس کا ایک ساتھی ابھی تک اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اسے جھوٹ بولا کہ دراصل اس سے پیٹ درد کی ایک پھکی لینی ہے۔ اچھا، میں اسے اٹھاتا ہوں۔ اس کے ساتھی نے علی کو اٹھا کر کہا، فہیم گل کو پیٹ درد کی پھکی چاہیے۔ وہ کسی ٹال مٹول کے اٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے عبید کا پیغام پہنچایا۔ علی میرے خلاف توقع ڈرنے کی بجائے بڑی فراخ دلی سے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یار وہ جو کچھ بھی ہے، تو ہاسٹل کا روم میٹ، ساتھی اور کلاس فیلو، چلو میرے ساتھ، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ ہم دونوں جب اس کے پاس پہنچے تو عبید نے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے علی سے معافی مانگی اور کہا، یار مجھے میرے پچھلے رویے کی معافی دے،
وہ دراصل میں تم دونوں کو کیسے بتاؤں کہ میں آج کل کس مصیبت کا شکار ہوں؟ کیسی مصیبت؟ علی نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے بتایا، ان دنوں کی بات ہے جب میں امرتسر کے ایک انگریزی اسکول کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہاں ایک دن میری ملاقات ایک بنگالی اسٹوڈنٹ رام پال سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے قبضہ میں ایک ایسا جن دوست ہے جو اس کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایک دن میں نے رام پال سے کہا، یار مجھے بھی اپنے اس دوست سے ملواؤ۔ تو اس نے مجھے کہا، تو میرے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملحقہ جنگلوں میں چل، وہاں تجھے میں اپنے دوست سے ملواؤں گا۔ میں بہرحال اس کے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملحقہ جنگلوں میں پہنچا تو وہاں اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملایا جس کا قد عام آدمی سے اچھا خاصا طویل تھا، اور وہ عام آدمیوں کی طرح باتیں کرتے کرتے کوے کی طرح کائیں کائیں کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ کبھی کبھار کائیں کائیں کی آوازیں کیوں نکالتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے رام پال کو کہا، اپنے دوست کو بتاؤ میری حقیقت کیا ہے۔ ارے عبید، میں تجھے بتانا بھول گیا کہ ان کا تعلق غیر مروی مخلوق سے ہے، اور ان کی قومی نسلیت کا تعلق نصف حیوانی اور نصف انسانی ہے۔ حیوانی سے مراد کوے کی مشابہت ہے۔ اس نے مجھے ملاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اگر میری غیر موجودگی میں اس سے آ کر ملنا ہو تو تم اسے اپنے دل میں یاد کرو، تمہیں اس کی آہستہ آہستہ پہلے ہلکی بدبو محسوس ہوگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک کوے کی صورت میں تبدیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گا، اور پھر تم اس کے ساتھ کچھ دور جاننا، اور پھر جب تم انسانی دنیا سے کسی ویرانی میں آؤ گے تو یہ کوہ پھر اپنی اصل شکل یعنی انسانی روپ میں سامنے آ جائے گا۔ بقول عبید، میں نے اسے دوستی کر لی۔ رام پال کچھ عرصہ تو ہمارے ساتھ رہا، لیکن بعد میں وہ میٹرک کی تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر اپنے علاقہ بنگال چلا گیا۔ اس غیر انسانی مخلوق نے مجھے خوب عیاشی کروائی، مثلاً اس نے مجھے خوب کھلایا پلایا، عیاشی کروائی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اسے مجھ سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے۔ اس جن نے مجھے کہا کہ تو بے شک اسکول میں نہ پڑھا کر، لیکن میں تجھے اپنی طاقت سے پاس کرواؤں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مزید اس نے بتایا کہ اس کے باپ کا نام چوہدری دلاور ہے۔ اس کے باپ کی توجہ اس کی تعلیم کی طرف تو ہے، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اس کے دیگر معاملات پر دھیان۔ عبید نے روتے ہوئے ہم دونوں کو کہا، یار میں اپنے اس جن دوست سے اب جان چھڑانا چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے۔ علی نے اس سے پوچھا کہ وہ جن کس طرح تنگ کرتا ہے؟ عبید نے جواباً کہا، وہ مجھے نہ صرف الٹی سیدھی کراہیت والی چیزیں کھلانے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ مجھے ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں جانے سے مجھے نفرت ہے۔ اس کا مطلب ہے تو اب اس کوہ خاندان کی مخلوق سے تعلق رکھنے والے جن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، میں واقعی اس جن کو دوست بنا کر پچھتا رہا ہوں۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں کو مجھ سے رتی برابر بھی ہمدردی ہے تو خدا کے واسطے میری اس سلسلے میں مدد کرو۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، ہم تیرے لیے کچھ کرتے ہیں۔ علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا، لیکن اس نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے بری طرح دبوچ کر دبانا شروع کر دیا۔ فہیم مجھے اس کوے جن سے بچا۔ میں نے اس سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، میں تیرے لیے کچھ کرتا ہوں، تو مجھے تو چھوڑ۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا پورا زور لگا کر اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے مجھے پکڑنے کی غرض سے بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا، لیکن میں نے بڑی چابک دستی سے اپنے کمرے کا جو بھی دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا کر سیدھا ڈی این کے کمرے میں گیا تو اس نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو عبید کی پراسرار صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے کہا، بیٹا تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرو اور میں سردست اس ناگفتہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پرنسپل نے فوری طور پر حال کے دو مضبوط چوکیداروں کو بلا کر کہا کہ وہ متعلقہ کمرے میں جا کر عبید کو قابو کر کے ہاسٹل کی اوپری منزل کے گودام میں بند کر دیں۔ پرنسپل کے حکم کے مطابق ہاسٹل کے دونوں چوکیداروں نے عبید کو بڑی مشکل سے قابو کرنے کے بعد رسیوں سے جکڑ کر ہاسٹل کے گودام میں بند کر دیا۔ پرنسپل نے مجھے کہا، تم آج ہونے والی انتہائی ضروری ٹرم کا پیپر دو، دوپہر کو اس پاگل کے مسئلے پر غور کریں گے۔ ہم اسٹوڈنٹ کمرے امتحان میں پیپر دے رہے تھے، اس دوران باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، پاگل عبید بابا گلاب کو زخمی کر کے کہیں بھاگ گیا ہے، اسے پکڑو۔ میں نے اپنا پرچہ ادھورا چھوڑا اور کمرہ امتحان سے اسے دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو مجھے نگران پروفیسر نے کہا، بے وقوف لڑکے، تمہیں معلوم نہیں تم ایک پاگل کی خاطر اپنے انتہائی ضروری امتحان کو ادھورا چھوڑ رہے ہو؟ اس نے انتہائی سختی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، نہیں سر، اب مزید اپنا پرچہ حل نہیں کروں گا، مجھے عبید کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں غلط جگہ نقصان نہ پہنچائے۔ پروفیسر نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر حکم دیتا ہوں، تم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا پرچہ حل کرو۔ میں نے ان کی سیکنڈ وارننگ بھی نہ سنی اور عبید کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ راستے میں مجھے ایک چوکیدار نے پکڑتے ہوئے کہا کہ وہ بہت دور جا چکا ہے۔ اسی دوران اکیڈمی کے ایک سینئر پروفیسر جو میں میڈیسن کا مضمون پڑھاتا تھا آ گیا۔ انہوں نے آتے ہی مجھے 3-4 تھپڑ مارے اور انتہائی بارعب آواز میں مجھ سے کہا، تم فوری طور پر اپنا پرچہ دو۔ میں نے بہرحال ان کی تنبیہ کو سنا اور دوبارہ کمرہ امتحان میں جا کر اپنا پرچہ دیا، لیکن میرا دھیان عبید کی طرف جانب لگا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب پرچہ ختم ہوا، پرنسپل نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اس پاگل کی خاطر اپنا پرچہ کیوں چھوڑا اور پروفیسر سے بدتمیزی کیوں کی؟ انکوائری کا حکم صادر فرمایا۔ اب عبید نہ جانے کہاں بھاگ چکا تھا۔ پرنسپل نے فوری طور پر میڈیکل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ کو اسے ڈھونڈنے کے لیے کہا، لیکن وہ تلاش کے بعد ناکام واپس آ گئے۔ پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر مجھ سے کئی سوالات کیے۔ میں نے صاف صاف ان کی باتوں کا جواب دیا۔ دن کے 4 بجے پرنسپل نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کے فرار کی اطلاع دی۔ پرنسپل کے کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد متعلقہ علاقے کا تھانے دار اور چند پولیس اہلکار آ گئے۔ تھانے دار رشید نے پرنسپل کو مشورہ دیا کہ فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع اس کے باپ کو پہنچائے، مگر پرنسپل عبید کے باپ کو اس کے بھاگنے کی اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ اپنے علاقے کے ایک نامی گرامی بدمعاش قسم کا سیاست دان تھا۔ پرنسپل کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے عبید کو تلاش کرے
بہرحال اس نے 6 بجے عبید کے باپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران عبید کی تلاش کا سلسلہ دوسری روز شام تک جاری رہا۔ عبید کے باپ چوہدری دلاور نے آتے ہی پرنسپل پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے ہر حال میں میرا بیٹا۔ اس نے پرنسپل کو مزید تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا ہاسٹل سے تمہارے مقرر کردہ چوکیداروں کی کسٹڈی سے بھاگا ہے، لہٰذا تم اس کی گمشدگی کے ذمہ دار ہو۔ پرنسپل نے یقین دلانے کی کوشش کی، واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبید جادوئی عمل کے منفی رد عمل کا شکار ہو کر فرار ہوا ہے۔ چوہدری دلاور نے طاغی غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر پرنسپل کا بدمعاشی سے گریباں پکڑ کر کہا، مجھے کہانیاں نہ سنا، میرا بیٹا کس جادوئی عمل کی خرابی کا شکار ہوا ہے؟ میں تو یہی جانتا ہوں عبید تمہارے ہاسٹل اور چوکیداروں کے پہرے میں بھاگا ہے۔ مجھے شک ہے تم لوگوں نے اس پر کوئی تشدد کیا ہوگا۔ نہیں چودھری صاحب، آپ ایسا غلط سوچ رہے ہیں۔ اوئے، تم اپنی بکواس بند کر میرے بیٹے عبید کو حاضر کر، ورنہ یاد رکھ میں تجھ سمیت اس اکیڈمی کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ چودھری صاحب اتنی سخت بات نہ کریں، یہ پرنسپل کی اپنی اکیڈمی نہیں ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے۔ تھانے دار نے جملہ اپنے منہ سے نکالا تو چوہدری کے ساتھ آیا ایک بدمعاش اپنی جگہ سے اسے مارنے کے لیے اٹھا تو چوہدری نے اسے روکتے ہوئے کہا، کلو تو ابھی رک جا، دیکھ میں ان کے ساتھ ابھی کرتا کیا ہوں۔ ادھر آؤ بشیرے۔ جی سردار جی۔ اوئے تو ذرا کلیام سنگھ منکا کے پاس جا اور اسے میرا پیغام دے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ میڈیکل کالج پہنچے۔ کلیام سنگھ منکا دراصل اس زمانے کے خطرناک ڈاکو گروپ کا سربراہ تھا جس سے اس زمانہ کی پولیس بھی ڈرتی تھی۔ تھانے دار رشید نے جب کلیام سنگھ منکا کا نام سنا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے عاجزی سے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے چوہدری دلاور کو کہا، چودھری جی، آپ منکا کی حد تک نہ جائیں، ہم کوشش کرتے ہیں، خدا نے چاہا تو حالات میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ انقلاب کیا کرتا ہے؟ چوہدری نے اپنے غصہ کو شانت کرتے ہوئے کہا۔ پرنسپل نے چوہدری کا ذہن تبدیل کرنے کی خاطر عبید کے فرار ہونے کا سارا مدعا میرر علی پر ڈالتے ہوئے کہا، دراصل عبید ان دونوں کا روم میٹ تھا، اب سب کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ ادھر آؤ بیٹے۔ چوہدری نے مجھے بڑے پیار سے کہا۔ میں ڈرتے اس کے پاس گیا اور میں نے جب ان کی غصے سے بری کرخت شکل دیکھی تو مجھے انہیں دیکھ کر مزید خوف آیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، عبید نے تمہیں کیا کہا اور وہ کیا کیا حرکتیں کرتا تھا؟ میں نے ڈرے ہوئے انداز میں وہ سب کچھ بتایا جتنا کہ میں نے اسے سنا اور دیکھا تھا۔ چوہدری نے پرنسپل سے پوچھا، تم نے بھاگتے عبید کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پرنسپل نے کہا، سردار صاحب، اس وقت اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس کے فرسٹ ٹرم کے امتحان ہو رہے تھے، اسے روکنا میرے بس میں نہ تھا۔ پرنسپل کی بات کاٹتے ہوئے ایک چوکیدار نے کہا، چودھری صاحب، عبید کو پکڑنے کے لیے فہیم گل نے بہت کوشش کی لیکن اسے پکڑنے کے لیے پروفیسر نے روکا تھا۔ کدھر ہے پروفیسر؟ میں ذرا اس کے دانت توڑوں۔ چوہدری نے طاغی غصے میں اپنی مٹھیوں کو بھینجتے ہوئے کہا، وہ اسٹوڈنٹس کے حل شدہ پرچے ایجوکیشن ہیڈ آفس لے کر گیا ہے۔ وہاں موجود ایک بدمعاش نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، اوئے مجھے ذرا یہ بتا، انسانی جان کو بچانا زیادہ ضروری تھا یا اسٹوڈنٹس کے پرچے؟ جی دونوں، پرنسپل نے کانپتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس مسئلے کو بعد میں اپنے طریقے سے حل کروں گا، فی الحال مجھے تو اپنے عبید کی فکر ہے۔ چوہدری کے ساتھ آئے ایک بدمعاش نے وہاں موجود لوگوں کی توجہ میرے بیان کی روشنی میں اس نکتہ کی طرف دلوائی کہ عبید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوے کی آواز نکالنے والا جن دوست اسے اکثر جنگلات جاری ہے۔